बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप देख रहे थे MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो इस साल के आगाज़ से उन्होंने देना शुरू किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और वो जो स्टेटमेंट्स का तसलसल था वो आज अपने इख्तिताम को पहुँचा जब MQM पाकिस्तान ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका, लेकिन इस धचके के बाद लगता यह है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियलिटी को एक्सेप्ट करें, वो कुछ अजीब व गरीब सी बातें करें। क्या करें वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मुझे याद आ गया कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब ने नई हुकूमत बनाई थी और MQM के कुछ लोग उनकी वफाकी काबीना का हिस्सा थे, उनके हवाले से इमरान खान साहब क्या फरमाते थे, आपको याद कराते। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नज़रिया है, जो आप बातें करते थे, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी हमेशा। जब से मैंने पार्टी शुरू किया, मैं ये कह दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी और हमारी कैबिनेट बनी तो दो वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता था, तो हमें खौफ था। मैं क्या पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा नहीं। तो नफीस लोगों ने आज बड़ी नफासत से अपना फैसला सुनाया और अपोजिशन के साथ हाथ मिलाया। और खालिद मकबूल साहब जिस तरह से आज स्टेज पर बैठे हुए थे, वो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कि अब मियाँ शहबाज साहब तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब बोलेंगे, अब नौजवान क़यादत की तर्जुमानी करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहुँचेंगे। अच्छा, वो तो चलें, सारी बातें अपनी जगह पर हैं। इमरान खान साहब की जितनी भी असेसमेंट्स थी वो कितनी गलत साबित हुई, एक एक करके, एक के बाद दूसरी, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ जिसका दुख है ना, वो ये है कि ये नफीस के हवाले से, और वो कह रहे थे कि MQM के बुनियादी नज़रियात जो हैं वो हमारे साथ बड़े मिलते थे। इमरान खान को बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था, इमरान खान से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, इमरान खान ने बड़े वादे किए थे। और उन वादों में एक सबसे बड़ा वादा ये था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा, पाकिस्तान में जुडिशल लीगल सिस्टम को, अदालती निज़ाम को मैं ठीक कर दूंगा। और वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में अदालतें ठीक हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो ख्वाब था जनाब मोहतरम इमरान खान साहब का, ये उन्होंने सुपुर्द कर दिया फ़रोग नसीम साहब को। यानी कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक आदमी ऐसा नहीं था। इमरान खान साहब जो कहते थे मेरे पास पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स होंगे जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा, कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जिसको वो अपना सुनहरी ख्वाब हैंड ओवर करते। उन्होंने हैंड ओवर किया फरोग नसीम साहब को, जो कि पिछले 3.5 साल से फेडरल लॉ मिनिस्टर थे। और वो जो अदालतें ठीक होनी थी, इंसाफ का बोलबाला होना था, फौरी सस्ता इंसाफ लोगों की दहलीज पर उनको डिलीवर होना था, वो जिस बंदे ने करना था, आज उसने रिजाइन कर दिया राइट एट अ टाइम जबकि प्राइम मिनिस्टर को तहरीक अदम एतमाद का सामना था और वो सपोर्ट जो है उसको तलाश कर रहे थे। और इस हद तक डेस्परेटली और फ्रस्ट्रेशन के साथ तलाश कर रहे थे कि वो परवेज इलाही के सामने घुटने टेक गए। उन्हें मजबूर किया गया कि आप परवेज इलाही के सामने घुटने टेके। वो इमरान खान जो परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, उसने परवेज इलाही को इवेंचुअली उसे मजबूर किया गया कि वो कहे कि परवेज इलाही साहब आप मुझे रेस्क्यू करें, और परवेज इलाही भी फेल हो गए रेस्क्यू करने से। एक तो ये बहुत बड़ा धचका था। दूसरा धचका, जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है, उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, जहांगीर खान तरीन साहब की जो हमारे पास खबर है, और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई सेटलमेंट हो गई आने वाले इलेक्शंस में। अलीम खान ग्रुप जो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर परवेज इलाही ने नया पाकिस्तान बनाना था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ज़रूरत ही नहीं थी। लिहाजा परवेज इलाही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है पंजाब की वजारत आला के लिए तो हम उनके खिलाफ हैं, और गैर मशरूत ये ऐलान किया गया। क्या हुआ था, जहांगीर तरीन साहब को इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए थे, वो आपको दिखाता हूँ। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा, कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगो मिलें जो 80 हैं से ज़्यादा हैं, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मजबूर पूछने में कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ, तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या हो रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन, 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। क्या आपको फ़ायदा इस चीज़ से, और वो कौन कर रही है। अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त हम तहरीक इंसाफ से साफ मांगते हैं
मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। तो ये जहांगीर खान तरीन की बातें आप सुन रहे थे जब उनके खिलाफ केसेस थे और अदालतों से निकलने के बाद, जमानत कराने के बाद उनके बेटे भी उनके साथ थे, वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे। और मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त इलाज की गर्ज से बरतानिया में तो मौजूद हैं और इलाज उनका हो रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। लेकिन मेरे पास ये इतलात हैं कि वो वाकई में बड़े दिल बर्दाश्ता हुए थे इमरान खान साहब के रवैये से, और ख़ास तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख इस बात का हुआ था कि वो शख्स जिसके लिए मैंने अपनी हर चीज़ सामने रख दी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, वो जहाज़ इस्तेमाल हुए, पैसे इस्तेमाल हुए, उसके अलावा बड़ी सिंसियरिटी के साथ मैं उस शख्स के साथ चला, वो जब उसका दौरे हुकूमत आया, चलो मेरे खिलाफ तो केस हुआ, मेरे बेटे और मेरी बेटी के खिलाफ भी केस हुआ। ये चीज़ जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को नहीं भूलती, और यही वजह है कि वो अब नवाज शरीफ साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अलीम खान साहब ने कुछ अर्सा पहले क्या कहा था, वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। तो ये अलीम खान साहब जो कि दूसरे बड़े गहरे साथी थे इमरान खान साहब के, जिन्होंने इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, ये उनके गिले थे कि वो लोग जो साथ खड़े थे उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया गया। और ये भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अलीम खान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु वर कनेक्टेड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके खिलाफ नैब के केसेस हुए और उन्होंने वो भुगते। तो ये उनका गिला था। तो उन्होंने भी अब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ऐलान कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम आज के इशू पर, यानी कि नंबर गेम्स के हवाले से, जो कल मैं आपको बता रहा था 170 पर ऑपोजिशन खड़ी है। MQM के ऐलान के बाद आज वही ऑपोजिशन 177 पर खड़ी है, जबकि रिक्वायर्ड नंबर आपको पता है 172 है। अब इस सारी सिचुएशन का मुकाबला इमरान खान साहब कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स में पॉलिटिकली उनके लिए ऑलमोस्ट द गेम इज ओवर, लेकिन अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश है। क्या कहा आज भी प्राइम मिनिस्टर ने? सुन, फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बाहर के लोगों को आदत नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के मफादात को आगे रखे। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। या हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने हमें ये जो धमकी दी है। आज सारे दिन समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में प्राइम मिनिस्टर का ये जो बैरूनी साजिश के हवाले से मौक़िफ़ है और PTI का, उसके हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ, बड़ा तजर्बा है उनका फॉरेन सर्विस बड़ी लंबी है, उनसे कुछ बात करते हैं इस हवाले से कि क्या है ये बेसिकली सिचुएशन मरासले के हवाले से। बासित साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, सारी सिचुएशन आपके सामने। सर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी होगी इस मरासले के हवाले से, मिनिस्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने वो भी सुना होगा। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस बड़े हैं, बुजुर्ग के तौर पे हम उन्हें दिखाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे नुकसान हो सकता है, लिहाजा इसको अभी फ़िलहाल तो सील कर दिया गया। व्हाट इज़ योर असेसमेंट एज अ फॉर्मर डिप्लोमैट, ये मरासला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कम्युनिकेशन है जिसे हम साइफर टेलीग्राम कहते हैं अपनी इस्तिलाह में फॉरेन ऑफिस में, और ये क्रिप्टिक होता है, आप जानते ही हैं। और ये एक कन्वर्सेशन है जो हुई है, और हमारे सफ़ीर ने उस कन्वर्सेशन के जो मिनट्स हैं उसको रिकॉर्ड करके भिजवा दिया फॉरेन ऑफिस में, और फिर मेरे ख्याल में कंक्लूजन में अपनी असेसमेंट भी दी उन्होंने, सफ़ीर साहब ने। अब उस कन्वर्सेशन में बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ डिस्प्लेजर का भी इजहार किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ कंटेंट्स का मुझे चूँकि इल्म है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेजर का ज़रूर उसमें इजहार किया गया है कि हम आपकी बहुत सी चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करते, आप चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लेकर चले जाते हैं, डिप्लोमेसी इस तरह कंडक्ट नहीं होती। सो बुनियादी तौर पे जिस तरीके से हम डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं पब्लिक डोमेन में, उस पे नाराज़गी का इजहार है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसे कहें कि कॉन्स्पिरेसी है, तो मुझे एक बात समझ अभी तक नहीं आई, मैं ख़ुद भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को हटाने की कॉन्स्पिरेसी है, तो अगर वो कॉन्स्पिरेसी है तो फिर उसको
جو ہے وہ جو حکومت ہے یا جو ملک ہے جو کانسپریسی کر رہا ہے وہ پھر اوپنلی اتنا اس کو مینشن کیوں کر رہا ہے اپنی کنورسیشن میں؟ کانسپریسی تو اس طرح ہوتی نہیں ہے نا. کانسپریسی تو ہوتی ہے اندرون خانہ، پھر آپ کو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں کانسپریسی بھی ہو رہی ہے. اس طرح کام ہوتا نہیں ہے ڈپلومیسی میں. جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ جس ملک سے بھی ہیں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں، ہر لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال ہوتا ہے. اتنے لوز ہم لوز ٹاک کرتے ہیں یہاں پہ صبح شام فورن پالیسی کے بارے میں، لیکن جو حکومتیں ہیں باہر دنیا کے ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں. پاکستان چھوٹا ملک بھی نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت سے ملکوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں. یقینی طور پہ مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر ہوں، گوادر پورٹ اسٹیبلش ہو، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی دنیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہو سکتے. ہمارے تعلقات ہیں، ہونے جی چاہیے اور اس پہ کام بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے مفادات ان سے بھی وابستہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے اپنے انڈے چائنا کی باسکٹ میں ڈال دیں. گو کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بالکل ڈفرنٹ ہے، لیکن جس طرح دیکھیے بھارت نے اب روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بھارت روس سے S-400 سسٹم بھی لے رہا ہے، ڈیفنس کوآپریشن بھی کر رہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے جو یونیلیٹرل سینکشن ہے کارٹسا کے تحت کاؤنٹرنگ امریکن ٹھیک. ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، وہ ابھی تک انووک نہیں کیا اس ایکٹ کو. تو یہی ڈپلومیسی کا چیلنج ہوتا تو ہے پھر کہ آپ عبد مشکل الباسط حالات صاحب، جی آپ کس طرح سے پھر پرائم منسٹر جس طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے بھی کہا اور میری بھی جو اطلاعات ہیں میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ مراسلہ پاکستان کے ایک سابق سفیر کی طرف سے ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے ایک فورن کنٹری کے ایک فورن آفیسر آپ کہہ لیں یا گورنمنٹ کے کوئی ان کے جو ہیں اپنا آفس بیرر جو ہیں ان سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ انہوں نے ہمارے فورن منسٹر کو یہاں پر بھیج دی. تو یہ ڈائریکٹ کوئی خط کسی ملک کی طرف سے نہیں ہے پاکستان کو، کوئی ڈائریکٹ دھمکی نہیں ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اور آپ نے بھی اسی بات کی تصدیق کر دی کہ ایسے ہی ہے. تو پھر پرائم منسٹر اس کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جس طرح سے جوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میرے خلاف نہیں، میری حکومت کے خلاف نہیں، وزارت عظمیٰ کے عہدے کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف سازش ہے. آپ نے اتنی دیر فورن سروس میں فرائض سر انجام دیے ہیں، یو آر ولنگ ٹو بائی دیٹ آرگیومنٹ؟ آپ کو وہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کیونکہ ہماری پچھلے بہت سے سالوں سے امریکہ کے ساتھ ہماری ایک مشکل ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہو. ہم نے دیکھا سلالہ چیک پوسٹ پہ جس طرح امریکیوں نے بمباری کی تھی، پھر 3 مہینے تک ہم نے جی لاکس اور اے لاکس بند کر دیے تھے، گراؤنڈ جتنی بھی کمیونیکیشن ساری اور ایئر کمیونیکیشنز تھیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو معلوم ہے، اسامہ بن لادن کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوئیں. یہ کوئی نئی مشکلات نہیں ہیں، اور ابھی نئی حکومت بھی آ جائے گی یا کوئی دوسری حکومت بھی آ جائے گی تو یہ مشکلات ختم نہیں ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ایک فلوسافیکل ورلڈ ویو میں ایک ڈائیورجنسز ہیں. ہم اپنے خطے میں ہمارے افغانستان کے حوالے سے بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، روس اور چائنا کے ساتھ ہمارے ٹھیک ہے، تعلقات، اب خاص طور پہ ٹھیک ہے، چائنا، اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے باسط تو صاحب، کوئی تعلقات میں. جی ہاں فرمائیے. ایک اور سوال کا پلیز جواب دیجیے گا کہ یہ جس طرح کا مراسل ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو نیچر ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ نے ابھی کہہ بھی دیا، میں نے بھی کچھ انفارمیشن اپنے ویورز کو دے دی. یہ کوئی بہت ہی انہونی قسم کی بات ہے یا پھر اس طرح کے مراسلے ہر دور حکومت میں تمام حکومتوں کو رسیو ہوتے رہتے ہیں کہ فلانا ملک آپ کے حوالے سے یہ سوچتا ہے، فلانا یہ سوچتا ہے، فلانے کے اچھے خیالات ہیں، فلانے کے برے خیالات ہیں؟ ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جو خط پرائم منسٹر نے یا کاغذ نکالا تھا 27 مارچ کو اپنی ریلی میں، یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس کلر میں ہوتی نہیں ہیں، پلین کلر میں. ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ان اچھا، کمیونیکیشنز کی نہ تو جی ہاں، تو اور نہ آپ ان کمیونیکیشنز کی کاپی بھی یہ نہیں تو کر آپ سکتے، بریکنگ نہ آپ نیوز دے رہے ہیں، جو بھی ہے. میں یہ تو آپ ہاتھوں ہاتھ بریکنگ بتا نیوز دوں دے رہے ہیں اور ہمیں اس وقت.
کہ اور share جو بھی نہیں خط کر انہوں نے سکتے نکالا آپ. تھا اس صفحے کا جو رنگ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو مراسلے ہوتے ہیں وہ جس صفحے پہ لکھے جاتے ہیں ان کا یہ رنگ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دیٹ واز ناٹ دی اوریجنل ڈاکیومنٹ جو بھیجا گیا. ایبسولوٹلی، اس لیے کہ اس کی اچھا. کاپی نہیں ہو سکتی نا. تو مجھے وہ انہوں نے شاید ایک سمبولک طریقے سے دکھایا ہو وچ از پاسبل کہ آپ اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو تو اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک سمبولکلی شاید دکھایا ہو. لیکن بہرحال کمیونیکیشن تو ضرور ہے، اور وہ ہمارے سفیر کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کوئی ڈائریکٹ جس طرح آپ نے کہا وہ کوئی لیٹر نہیں ہے، وہ سفیر نے اپنی جو کنورسیشن ہے یا تو جو ایسی ڈسپلیجر ہے کمیونیکیشنز ہوتی رہتی ہیں یا انہونی بات ہے باسط صاحب؟ نہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں. ہم بھی جب دیکھیے جرمنی میں جب تھا تو اس زمانے میں بھی ہمیں چانسلر کے آفس سے اس قسم کے ایک قسم کا ڈسپلیجر مختلف پالیسیز پہ کنوے ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ہرگز میں ابھی تک یہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی حکومت کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا فارن آفس کا بندہ آفیشیل ہمارے سفیر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جب تک یہ پرائم منسٹر ہے ہم ان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مجھے یہ ذرا ایکسیپٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے جو مغربی دنیا ہے کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. اور اگر روس چلے بھی گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کوئی تعلقات پہ گرم جوشی تو پیدا نہیں ہو گئی. روس خود اس وقت سینکشنز میں ہے تو پاسبلٹیز ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم تو جو یونیلیٹرل سینکشنز ہیں امریکہ کی، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں. آج تک ہم نے ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن ہے ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا بیکاز آف دو سینکشنز. تو امریکہ کو معلوم ہے کہ ہماری کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں، کیا ہماری ویکنسز ہیں. تو یہ سارے جو اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہم ملک اب انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو جو پرائم منسٹر ان کی آنکھیں اب انتخابات کی اگر طرف ہیں. آپ تو یہ I have to close the segment. نیریٹو بلڈنگ if I have to because I have to close the segment تو وہ انگریزی کی اگر ایک وہ محاورہ ہے وہ میں یہاں پر بول دوں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ to make a mountain out of the mole's hay. molehill. Yeah, that is correct to a major extent I would say. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب. ہمیں جو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا شہریار افریدی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے. شہریار افریدی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. آج پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے ساتھ جو مراسلہ شیئر کیا، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ وزراء آپ دیدہ بھی ہو گئے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور آپ بھی وہاں پر تھے اور ڈیٹیلز جب پرائم منسٹر شیئر کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بیرسٹر صاحب، میں آج کیبنٹ میٹنگ میں نہیں تھا، میں لیٹ پہنچا اور مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا، لیکن میں انشاءاللہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے جتنی سازشیں ہونی ہیں، جو یہ آپ سندھ ہاؤس میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، میرے رب ذوالجلال کے فضل سے وی ول سیل تھرو اٹ، اور پوری قوم دیکھے گی انشاءاللہ. جو میں ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں لگتی ہے، وہ کیا کہا فیصل جاوید صاحب نے، سنی. کیا ووٹنگ ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، ابھی تو ہونی ہے. ابھی تو عشق کے امتحان ابھی باقی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ووٹنگ ہوگی تو اپوزیشن کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا. اور فواد چوہے صاحب نے کیا کہا یہ بھی سن لیں ذرا. وزیر اعظم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی، نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا، نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے. آخری بال تک گیم جائے گی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ پر ہے. لگ رہا ہے ہم پیچھے ہیں نہیں پیچھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے. اچھا، وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے شہریار افریدی صاحب کے انسان کا مرال جو ہے وہ اس کو ہائی رکھے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن سپورٹس مین سپرٹ بھی کسی چیز کا نام ہے. اگر میچ کوئی ہارنے لگیں تو پھر شکست کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے گریسفلی، کھلے دل کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تسلیم ہی نہ کریں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں اور اس کے بعد پھر آپ وجوہات ڈھونڈیں کہ جی یہ وجہ ہے، یہ سازش ہے، اس وجہ سے حکومت گر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مقبولیت کم ہوگی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں،
مقبولیت دینے والا, عزت دینے والا رب ہے, سب کچھ کرنے والی ذات رب کی ہے. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو نہیں ہے. آپ دیکھیں, میری باڈی لینگویج کو نہ دیکھیں, ریالٹی کی بات کریں. ابھی تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں. ریالٹی کیا کی یہ بات سارے ممبران پارلیمنٹ میں گئے؟ دیکھیں, ہمیں آپ ایک کو جاتے ہوئے چیز نظر نہیں آ رہے. ہمارا پکا ایمان. اور سندھ ہاؤس پہنچ گئے ہیں, مجھے بتائیں, بلاول بھٹو, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اتحادی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, تو آپ کو پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کوئی بات نہیں. ابھی تک دلی دورست, جب پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں, ہم نہ گھبرانے والے ہیں, نہ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. ابھی سے پتہ چل رہا ہے. شہریار افریدی صاحب, اگر نہیں پتہ چل رہا تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا. اور میرا پرابلم یہ نہیں ہے, میرا پرابلم صرف یہ ہے سر, یہ this kind of advisory being given to the prime minister کہ سر ہم ابھی بھی جیت رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ایڈ میں بازی پلٹ جائے گی. یہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر انہیں غلط گائیڈ کیا جائے. اسی طرح بہت سارے اور معاملات کے حوالے سے مجھے جینوئنلی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کیا گیا. پرائم منسٹر کو یہ غلط گائیڈ کیا گیا کہ ڈرٹی پاور پالیٹکس کا حصہ بن جائیں. جو نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں وہی کریں, پرویز الہی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. غلط گائیڈ کیا گیا. لوگ عمران خان کو ڈسٹنگوش کرتے تھے فرام دا ریسٹ آف دی پالیٹیشنز آف دا اسٹیٹس کو, لیکن عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیکے, اس کے باوجود پرویز الہی صاحب ان کو ریسکیو نہیں کر سکے. اسی طرح بیرونی سازش کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم میچ جیت جائیں گے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوئی اچھا تو نہیں ہوگا. بیرسٹر احتشام صاحب, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کی بات, میں آپ کے احساسات, جذبات کی قدر کرتا ہوں. عمران خان نے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکے. عمران خان کے کوئلیشن پارٹنر تھے پرویز الہی صاحب, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ پاکستان کے مفادات پہ, نہ پاکستان کی عزت پہ, نہ ناموس رسالت پہ, نہ اسلاموفوبیا پہ, اور نہ پاکستانی قوم پہ عمران خان تصور بھی نہیں کر سکتے. اقتدار کو جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں. اس ٹائم وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, پاکستان جس سمت میں جا رہا ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ تمام اعلی کار بننے والے, وہ تمام قوتیں اور وہ تمام سیاسی لیڈران وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. عمران خان آخری وقت تک لڑنے والا ہے, اور یہ فلسفہ حسین ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کربلا کے میدان میں, اگر آپ میری بات سن لیں, اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسپوز ہو گئی ہے. میری بات تو سن لینا, میرا ایک کاؤنٹر کویشچن لے لیں, میں پھر آپ کی بات بھی سن گا. پاکستان تحریک انصاف نے جو بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا تھا اس کے حوالے سے وہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر یہ بہت بڑا دھچکا ہے. اب دیکھیں نا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کر لی پرائم منسٹر صاحب نے. اب اس میں اگر اعلیٰ عسکری قیادت, آپ لوگوں کی جو اسیسمنٹ انٹرپریٹیشن ہے اس مراسلے کے حوالے سے, جو کہ اپوزیشن کی نہیں ہے, جو بہت سارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے, جو کہ عبد الباسط صاحب کی نہیں ہے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ سے سابق سفارتکار, وہ کہہ رہے تھے اس طرح کے کئی مراسلے آتے ہیں ہر دور حکومت میں, ہر حکومت کو. اگر عسکری قیادت کی بھی وہ اسیسمنٹ نہیں رہتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی کہ یہ اسیسمنٹ کی تھی آپ نے مراسلے کے حوالے سے؟ اگر اسیسمنٹ آپ کی ڈیفرنٹ ہے تب بھی آپ کا نقصان ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی, یا پھر آپ کو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ نے بیرونی سازش کا کارڈ پلے کیا ہے, تب بھی آپ کا نقصان ہے. جو جس نے سوچنا ہے وہ سوچے. یہی وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو بے نظیر پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں انہوں نے کس چیز پہ سٹینڈ لیا تھا. یہ آج یہ OIC کی 3 مہینوں میں اور پھر یہ ابھی 23 مارچ کی پریڈ میں 46 فورن منسٹرز آف اسلامک کنٹریز تھے. 62 کنٹریز کا 800 لوگوں کا وفد تھا. UNGA سیشن میں گیا, وہاں پہ تھنک ٹینکس, OIC فورن منسٹر کا جو کانٹیکٹ گروپ تھا, اس پہ جو کشمیر کے حوالے سے بات تھی. آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں, اسلاموفوبیا پہ تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو کس نے دیا؟ ڈونٹ بیرسٹر صاحب, لیٹ بی کمپلیٹ. آپ مجھے کیوں بلایا اگر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے؟ مدعے پر آ جائیں.
मुद्दे नहीं, पर तो आ जाओ। मुझे अगर मुद्दे आप पर आ मुझे आप बोलने तो दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, टॉपिक पे आ रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी इज अ सीजन डिप्लोमैट, नंबर 1 डिप्लोमैट इन अ सेंस, फॉरेन मिनिस्टर। और दूसरी बात, जो मुरासला आया तो उस फिर इतनी मुरासले गलत को एडवाइस पढ़े, क्यों की गई फिर प्राइम मिनिस्टर मुरासले साहब के को बाद मुरासले के हवाले से? किससे गलत एडवाइस की? ये प्राइम मिनिस्टर ये ने शाह सबके महमूद सामने कुरैशी क्यों साहब रखा? प्राइम मिनिस्टर, सीजनड है। नेशनल सिक्योरिटी, तमाम स्टेक होल्डर्स। जी, प्राइम मिनिस्टर I'm not साहब getting- सीजन आप क्या डिप्लोमैट कह तो रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही। पॉलिटिशियन है। मैं ये कह रहा हूं कि शाह महमूद मैं कुरैशी प्राइम साहब मिनिस्टर सीजन की बात नहीं पॉलिटिशियन कर और रहा। पहले भी फॉरेन मैं मिनिस्टर रह चुके हैं। सीजन शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूं मैं, शाह महमूद कुरैशी की। तो फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं सही बताया कि सर इस तरह के मुरासले जो हैं वो आते जाते रहते हैं, इस मुरासले की बुनियाद पे बैरूनी साजिश के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से अगर हम सवाल उठाएंगे तो वो नहीं बिकेगा। योर इंटरप्रिटेशन, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन। तो फिर सर अजगरी क़यादत फाल क्यों नहीं है? जब ओबामा कौमी सलामती के ज़ामिन सिर्फ हुकूमत तो नहीं है ना, मुशर्रफ, अजगरी क़यादत फाल क्यों नहीं है? देखिए मेरी अगर वाकई में कौमी सलामती को मेरी खतरा बात है, सुने बैरिस्टर अस्करी साहब, की यू आदत आर फाल क्यों नहीं है? कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। आप मेरी बात सुने, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे अपने रब के महबूब पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की फिक्र है। मैं पार्लियामान को इज्जत इसलिए देता हूं कि पार्लियामान ने वादा किया है रियासत के साथ कि वो कौम की आवाज बनेगी। प्राइम मिनिस्टर का काम यह कि मफादात आपको लगता है कि पाकिस्तान को अस्करी प्रोटेक्ट क़यादत करना, को और हमारे उसके लिए आवाज सिक्योरिटी बनना। इदारों को सालमियत की परवाह नहीं है? अगर वाकई में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही होती तो वो खामोश रहते। पाकिस्तान मेरी मुल्क की बुनियाद है। मैं हम सबके सामने ये चीज तो सर वो खामोश है तो किसी वजह से खामोश है ना। देखिए मेरी बात खामोश है तो किसी वजह से खामोश है। बताएगा ना, मुझे बताएं, ये जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं, जितने रिटायर्ड वो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, वो फिर क्यों सपोर्ट इमरान खान के लिए निकले हैं? आज पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी वो जितने भी रिटायर्ड लोग अगर कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, शहरियार अफरीदी साहब, उनका राइट है एज एन इंडिविजुअल वो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इदारे की बात कर रहे हैं और इदारे का इस वक्त जो हेड है वो जनरल कमर जावेद बाजवा है, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है। साहब हो, आपको लगता है कि अगर कौमी, मेरी बात तो सुन लें, अगर कौमी सलामती को कोई खतरा होता तो ये लोग खामोश होते? ये लोग खामोश होते अगर कौमी सलामती को कोई खतरा होता, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही होती? बैरिस्टर साहब, आपका काम है क्वेश्चन करना, मेरा सवाल है काम है जवाब देना। आपका सवाल पूरा हो गया। अब सुने, ये सब इदारे, पूरी रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स, उनका मकसद है पाकिस्तान की हिफाजत करना और पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करना। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो उसकी जिम्मेदारी है उसके लिए वो स्टैंड ले। इमरान खान ये तारीख साबित करेगा, ये वक्त साबित करेगा कि इमरान खान ने जो आज स्टैंड लिया है उसमें क्या हकीकत है, उसके पाकिस्तान के लिए क्या फायदे हैं और पाकिस्तान इसके बाद एक अजीम कौम बनने जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान साबित करेगा, लेकिन मौजूदा हालात भी साबित कर रहे हैं, मौजूदा हालात भी कुछ साबित कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें आखिर में कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा किसने दिया? जो चीज करना चाहिए हैंड ओवर करके प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा किसने दिया था सर? कैन यू टेक एनी नेम्स? बैरिस्टर साहब, ना तो मैं उस वक्त मौजूद था, ना आज मैं कैबिनेट में था। मैंने आपको बताया, मैं आज आपको ये बता रहा हूं, खान सच्चा इंसान है वो। जी, लेकिन गलती तो हो सकती है, वो तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन गलती से पाक तो इमरान खान साहब भी नहीं है ना। तो अगर मिसगाइड हो गए तो वो तो हो सकते। मैं पूछ रहा हूं, आपने मरासला पढ़ा है सर? आपने मरासला पढ़ा है? मैंने नहीं मरासला पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। मैंने अपने कॉलीग से पूछा है, मैंने अपने कॉलीग से, उनके साथ मेरी डिस्कशंस हुई हैं। मैं टेलीफोन पे मैराथन डिस्कशंस हुई हैं। मेरी लिमिटेशंस हैं। देखिए, मैंने जो अपने आप, अगर अपने आप को एजुकेट ना किया होता तो मैं आपके साथ वैसी कमेंट करता। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मुझे आपने पता करके नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर बताना है शहरियार अफरीदी साहब
کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ مراسلہ تھما کر مشورہ کس نے دیا تھا کہ سر یہ ریاست پاکستان ٹھیک ہے. اور میری بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میری بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میری بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے یہ کلپ دوبارہ چلانی ہے جب یہ ٹرموائل اوور ہو جائے, کہ جو یہ میرے الفاظ ہیں کہ عمران خان نے ریاست کی خود مختاری, عزت اور ناموس کے لیے جو کیا اس میں سب سٹیک ہولڈرز اس کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کا مستقبل اسی طرح روشن ہے, اور عمران خان ول کنٹینیو انشاءاللہ. یہ میرا کلپ آپ نے چلانا ہے تو پھر میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد عسکری قیادت کو انوفیشلی, ویسے آپ لوگ بتا چکے ہیں مراسلے کے حوالے سے اور وہ ایکٹیو نہیں ہوئے, وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اب آپ انہیں آفیشلی آن بورڈ کر رہے ہیں, اور اگر وہ آپ سے پھر ڈیفر کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کو اس مراسلے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی اپنی غلطی مان لیجئے گا. میں یہ کلپ چلاؤں گا, آپ میرے شو میں آئیے گا, میری ریکویسٹ پھر یہ ہے کہ پھر آپ اپنی غلطی مان لیجئے گا. آپ مجھے جانتے ہیں, انشاءاللہ میری یہ اللہ کے فضل سے تربیت ہوئی ہے, ہوگی تو میں آپ کے سامنے مانوں گا اور کنفیشن کر کے معذرت کروں گا, لیکن انشاءاللہ. بہت شکریہ شہریار افریدی صاحب, ہمیں کے لیے مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. وہ جو جوائن کیے سینئر تجزیہ نگار اطہر کاظمی نے. اطہر کاظمی, آج پرائم منسٹر صاحب نے جن چند صحافیوں کو بلایا تھا مراسلے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنے کے لیے, ان میں شامل تھے. بہت شکریہ کاظمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس میٹنگ کے حوالے سے تھوڑا آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو بریف کر دیں کہ ہوا کیا. پرائم منسٹر, میں نے سنا ہے کچھ وزراء آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے, از دیٹ کریکٹ؟ کچھ وزراء آپ دیدہ ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب جب بول رہے تھے, اور ہوا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے کیا بتایا وہاں پہ؟ دیکھیں, جہاں تک وزراء کا تعلق ہے, کوئی بھی وزیر نہ وہاں پہ رویا, نہ ہی کوئی ہمیں اداس نظر آیا. انفیکٹ ایک وزیر نے تو ہمیں کہا کہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیوز بنائیں, اور اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی, اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لو, اگر حکومت چلی گئی تو ٹی وی پہ یہ ویڈیو چلا کے میرا مذاق اڑانا. تو وزراء تو بالکل کانفیڈنٹ تھے, وہاں پہ کوئی نہیں. تو ان کا نام تو بتا دیں ذرا, کون کہہ رہا تھا؟ کون کہہ رہا تھا؟ یہ شپنگ کے جو وزیر ہیں علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب, ٹھیک ہے. اچھا, بالکل. پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا وہاں پہ؟ اچھا, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, اوبیسلی وہ کافی لمبی بریفنگ ہوئی, اور اس بریفنگ سے پہلے اٹارنی جنرل جو پاکستان ہے ان سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی, اس لیے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی تھی کچھ چیزیں, تو لہٰذا اس حوالے سے پہلے ان کو بریفنگ دی گئی کہ صحافیوں کو کیا کچھ بتا سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں دکھا سکتے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اس لیٹر کے حوالے سے, وہ لیٹر اسد عمر صاحب کے ہاتھ میں تھا, میں نے دیکھا بھی. بہت اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے, بیسیکلی اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات, ایک طاقتور ملک کی جانب سے یہ کہا گیا, وہاں پہ کسی ملک کا نام نہیں لیا. خان صاحب نے بار بار کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں, ہم ملک کا نام نہیں لیں گے. لیکن جو کنورسیشن ہوئی اس کے اندر یہ کھل کے سادہ الفاظ میں پیغام دیا گیا کہ اگر عمران خان حکومت میں رہے گا تو ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے. رجیم چینج, حکومت کی تبدیلی کی بات ہوئی, اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اور انہوں نے, خان صاحب نے خود یہ بتایا کہ اس ملک کا بنیادی طور پہ پیغام یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان سے متعلق, اب وہ عمران خان کے ٹھہرنے یا جانے سے منسلک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بہت سنگین ہیں اس لیٹر کے اندر. اچھا اطہر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ وہ جو مراسلہ تھا وہ اسد عمر صاحب کے ہاتھ میں تھا, تو آپ نے وہ دیکھا ان کے ہاتھ میں جو مراسلہ تھا, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو مراسلہ جس صفحے پہ تھا اس صفحے کا رنگ کیا تھا؟ جی, صفحے کا سفید رنگ تھا, اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی, سب سے اوپر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا. انہوں نے ایسے کر کے ہمیں دکھایا بھی, اور انفیکٹ میں بالکل اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پر obviously وہ میں نے اس کو پڑھنے کی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالباسط صاحب میرے شو میں تھے, عبدالباسط صاحب میرے شو میں تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تقریر میں جو خط لہرایا تھا
تو اس طرح کے جو مراسلے ہوتے ہیں وہ صفوں کا یہ رنگ نہیں ہوتا, وہ اس طرح کا صفحہ نہیں ہوتا, وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ انہوں نے سمبولکلی لہرا دیا ہو. یہ عبد الباسط صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی دیر اس میں ہو سکتا ہے شام بھائی کہ وہ فوٹو کاپی ہو, تو جو مراسلہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ ایک صفحہ نہیں تھا, ایک سے زیادہ صفحے تھے, فائل کے اندر تھا اور وائٹ کلر میں تھا. میں نے خود دیکھا اس کو, تو اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور لینگویج کے حوالے سے پرائم منسٹر نے انسسٹ کیا کہ دھمکی آمیز لینگویج تھی. جی دھمکی آمیز, میں نے نوٹس بھی یہاں پہ لیے ہوئے, دھمکی آمیز تھی, انسلٹنگ تھی, تھریٹننگ تھی, کہ اس قسم کی زبان استعمال کی گئی کہ جو تھریٹننگ ہے. اور بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ جو روس کے حوالے سے پاکستان کا موقف ہے, جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے, وہ ریاست پاکستان کا موقف نہیں تھا, وہ عمران خان کا اپنا موقف تھا. اور یوکرین اور روس کے معاملے کے اوپر وہ طاقت ناراض ہے, آلدو کہ پاکستان کی جانب سے ان کو کنوے کیا گیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ریاست کا موقف ہے. فورن آفس نے اس کو سینکشن کیا, دیگر جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی آن بورڈ تھے, لیکن وہ طاقت اس چیز کے اوپر بضد ہے کہ یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا اور صرف ان کی مرضی سے ہوا, اور جب تک وہ نہیں جائیں گے. اس حوالے سے جی اطہر صاحب, اس حوالے سے کسی صحافی نے, اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ عسکری قیادت پھر اتنی فعال کیوں نہیں ہے اس مراسلے کو لے کر, اگر یہ قومی سلامتی کے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے تو, اور اگر پوچھا تو کیا جواب تھا پرائم منسٹر کا؟ دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت سے یہ ہم لوگ شیئر کر چکے ہیں, لیکن اداروں کے ریئیکشن کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ ہی سیڈ ورڈ پاس, PASS, پاس کر دیں. جیسا مریم بی بی نے کہا تھا نا نیکسٹ کوسچن, تو اس پہ انہوں نے کہا پاس. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میٹنگ کے اندر, نہ کسی ملک کا نام لیا گیا, اور دوسرا خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں یہاں پہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر پاکستان آج قائم ہے تو ہماری فوج کی وجہ سے ہے, تو ان کو بیچ میں بہت شکریہ اطہر صاحب. احوال بتانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کا وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.